بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے پانی اور کشمیر دونوں ناگزیر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا واضح اعلان۔ کچھ لو کچھ دو، بس مجھے چھوڑ دو، بانی پی ٹی آئی کی التجا۔ آپریشن سندور میں شکست، خطے میں بھارتی اجارہ داری ختم۔ اس سب پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم آپ تینوں کو۔ وعلیکم السلام۔ خوش رہیں آپ سب، آپ کو جمعہ مبارک اور ذی الحج کا چاند بھی مبارک الحمدللہ۔ سبحان الحمدللہ۔ رضی دادا پھر وہی والی بات کریں گے کہ طے ہو گیا نا، عید تو 7 کو ہوگی، یعنی کہ طے ہو ہفتے گیا، والے دن چاند نظر آ گیا، ٹھیک۔ چاند نکل آیا، دیکھ لیا، 7 کو عید فائنل ہو گئی۔ ہمارے ایک چاند پاکستان میں ہیں، دوسرے بھی پاکستان میں آ چکے ہیں، اور ہمارا جو اپنے سفارتی دورے مکمل کر کے، اپنے دوست ممالک کو مبارکیں دے کے، مل کے۔ سمجھ گئے نا ہمارے دونوں چاند کون سے ہیں رضی دادا؟ میں اس حوالے سے نا چاہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کا بہت ہی انٹینسو سفارتکاری کا دور گزر رہا ہے جی۔ 5 دنوں کے اندر 4 ممالک کا دورہ کر کے ہمارے وزیر اعظم سب واپس آئے۔ اس سے پہلے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو ہمارے وزیر اعظم ایک ٹرافی کے طور پہ لے کے اپنے دوست ممالک کے ہاں گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ پہ جا کے متعارف کروایا ہے کہ جس طرح میں کہا جواد فیضی اے ہی جنہیں پھینٹ لائی انڈیا میں، بالکل اس طرح سے متعارف کروایا کہ اے جی بھائی جان جنہوں نے پھینٹ لگائی ہے ان کو، ٹھیک ہو گیا، اے نے چھوٹے بھائی جنہوں نے کوٹے ہے، مطلب بالکل ایگزیکٹلی یہی تعارف کروایا۔ اور یہ ہیں ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب، انہوں نے کوٹے آجے ذرا کھڑے ہو کے بکھانا تجھے، ذرا کھڑے ہو کے۔ اچھا دیکھیے، اس وقت جو ہے یہ ہمارے جو ہے اپنا اس وقت یہ ہمارے جو آج ساحر شمشاد مرزا صاحب نے بھی کہا ہے کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے، اور بھی ہماری حکومت کے مختلف حکام کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کل جب خطاب کیا تو روزانہ یہ بات دہرائی جا رہی ہے، کبھی سول لیڈرشپ دہرا رہی ہے، کبھی وہ دہرا رہی ہے عسکری۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق اس وقت تک بھارت کے پاکستان کے ساتھ جنگ کے بعد یعنی 10 کے بعد 3 روابط ہوئے ہیں، 2 تو روٹین میں ہوئے ہیں ڈی جی ایم اوز کے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر کا ود دی گارنٹی آف ہمارے 2 بڑے دوستوں کے، ٹھیک جی ان کا رابطہ ہوا ہے، اور ان کے اندر بھارت کی ایک ہی رٹ ہے کہ آپ 22 والے پوزیشن پہ واپس جائیں، اور پانی ہم نہیں بند کر رہے، اور باقی جو ہے نا آپ جو مرضی کر لیں۔ اب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ذریعے رابطہ ہوا اس میں کہا گیا کہ جی ہم تو کشمیر سے بھی آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ واپس جائیں، آپ صرف بہاولپور اور یہ جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس سے واپس جائیں۔ پاکستان ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ 1 میٹر ہمیں واپس جانے کا کہہ رہے ہیں یا 1 انچ کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں لکھ کے دیں۔ ٹھیک، اب اگر بھارت یہ ساری باتیں لکھ کے دیتا ہے تو ظاہر ہے مانے گا، ہم نے تو وہ جا کے پھر ہر جگہ پہ دکھانا ہے کہ دیکھیں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے، ٹھیک ہے، نہیں پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ کہنا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے اعتراف کرے، اور بھارت کا خیال ہے کہ ادھر مودی صاحب رولا شولا ڈال لیں اور ہمیں زبانی کلامی میں ہی، اور ابھی تک وہ یہی کرتا آیا ہے۔ یہ میرا خیال ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ ہم اتنا نائسلی کھیل رہے ہیں۔ ہم انہیں کہنے کہ اچھا آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں، لکھ کے دے دیں۔ لکھ کے دینے کا مطلب ہوگا کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں اپنی شکست کا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اچھا اس میں اب آپ دیکھیے کہ اس وقت تک ہمارے جو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، دیکھیے فتح کے فروٹس آنا شروع ہو گئے، مطلب کہ $4.25 ارب کے ہم طیارے بیچنے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، آذربائیجان کو ہم JF تھنڈر بیچنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا سر، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی ہماری، اور $2 ارب آذربائیجان براہ راست پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا۔ $2.5 ارب کی خبر آ گئی ہے انٹرنیشنل میڈیا سے کہ روس نے $2.5 ارب کی لاگت سے پاکستان سٹیل مل کو
ریوائیو کرنے کی اس کا اظہار کیا ہے. اور یہ جو ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو ہو رہا تھا نا وہ پرائم منسٹر کا گلیشیئر کانفرنس سے خطاب چل رہا تھا جو تاجکستان میں انہوں نے کیا ہے, اس کی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے پھر ہمیں کہا ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے نا کہ ہم نے آپ کو $2.5 ارب دینے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہوتے ہیں, اور مزید سرمایہ کاری کا بھی انہوں نے کیا ہے. ابھی ہمارے دوست چین نے اپنی مٹھی نہیں کھولی. مطلب اس وقت تو چین کے سفارتکار یا اس کے تھنک ٹینکس کے ترجمان جو ہیں وہ مختلف فورمز کے اوپر پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بالکل جی. اور اس کامیابی کو سپیر ہیڈ کیا ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے, اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب, نائب وزیر اعظم بھی جو ہیں, اور جس کا جو کریڈٹ ہے وہ ہمیں ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں تو اس بات کے اوپر ہوں, لیکن بہرحال شکریہ ان دوست ممالک کا بھی اور ان کا ایڈوانس میں بھی ویسے رضی دادا جنہوں نے ابھی کرنا ہے. پہلے بھی پرائم منسٹر اس طرح دوست ممالک کے دوروں پہ جاتے رہتے ہیں, لیکن اس بار جب گئے ہیں نا تو ان کی ٹور ہی وکری تھی, ہے نا امین صاحب. ٹور اس لیے بدلی ہے, وفد تو ایک اور مزیدار کہانی ہے. وفد تو جو ہے وہ بھارت کا بھی گیا ہوا تھا, وہ تو ایک دم منظر سے ایسے غائب ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا ریڈار سے رافیل نہیں غائب ہوئے تھے. کہاں ہے وہ, کوئی نام پتہ ہی نہیں ان کا. آپ نے کبھی 2 طرح کے طالب علم دیکھے ہوں گے جب رزلٹ نکلتا ہے نا, میٹرک کا ہو, انٹرمیڈیٹ کا ہو, بی ایس کا ہو, ایم فل کا ہو, کوئی بھی, جب یہ رزلٹ نکلتا ہے نا تو 2 طرح کے طالب علم ہوتے ہیں. ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جس کی مختلف مضامین میں سپلی آئی ہوتی ہے, مطلب وہ ناکام ہو گیا ہوتا ہے. ایک طالب علم وہ ہوتا ہے جو نہ صرف پاس ہو گیا ہوتا ہے بلکہ اس کی پوزیشن بھی آئی ہوتی ہے. اس وقت دنیا کو اور خصوصاً جنوبی ایشیا کے حالات و واقعات کو دیکھیں کہ دونوں کے طالب علم اس وقت عالمی سطح پر متحرک ہیں. انڈیا کے جو طالب علم سیاستدان اس وقت وہاں گھوم پھر رہے ہیں, ان کا بیہیویئر جیسے بتا رہی ہیں ہماری اینکر بڑا پیارا, وہ ایسے جیسے 3 مضامین میں سپلی آئی ہو, ابے نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو, استاد اس کو مطلب برا برا کہہ رہا ہو, وہ طالب علم جس کا مرال ڈاؤن ہو چکا ہو. ابے نے سیدھا کہنا ہے تو میرا ہی نہیں ہے. تو مودی کا بھی یہی حال ہونا ہے. اچھا ہو چکا ہے. اچھا دوسری طرف وہ طالب علم ہے جو پاکستان کا چمکتا ستارہ ہے, جس کی آنکھوں میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ چمک ہے, جو اس قسم کی پاکستان کے اندر بھی خوبصورت سیاست کھیلتے ہوئے جب اچانک اس کے اوپر جارحیت مسلط کی گئی تو ایسا کوئکلی ڈیسیژن لیا گیا کہ دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے بعد اب سفارتی محاذ پر بھی اس کا کلا کما کر دیا گیا, فیتی کر دیا گیا. آپ صرف شمائلہ یہ دیکھیں کہ جنوبی ایشیا کے اندر ہی میں رہ کے بات کر رہا ہوں کہ 2 طالب علم تھے, بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. یہاں کے جو ممالک ہیں, ایک مزیدار سی بات آئی ہے, بول دشمن دوں کے دانت کھٹے کر جب آپ کہہ رہے تھے نا سفارتی محاذ پر بھی کھٹے کر کے اوپر لیمو نچوڑ دیا گیا. اچھا نہیں, مزیدار سی بات یاد آئی جب آپ نے کہا نا کہ جب اپنا بچہ جب اچھے نمبر لیتا ہے تو پھر بندہ ہر کسی کو کہتا ہے, اور ہمسائے ہوں رشتہ دار ہوں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, اوئے انہاں دا منڈا ویکھیا کنے نمبر لے. اس بار ایسے ہی تھا جب پرائم منسٹر فیلڈ مارشل کو ساتھ لے کے گئے تو سب کو کہہ رہے تھے او ساڈا منڈا ہے. اور فیلڈ مارشل ماشاءاللہ جس طرح ان کی آنکھوں میں چمک لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو راتوں کی جو آپ نے جاگ کے امتحان کی تیاری کی ہوتی ہے, جب جرأت اور بہادری سے اعتماد کے ساتھ آپ پیپر حل کرتے ہیں, اور جب اس کا رزلٹ آپ کو پورا خاندان, یہ دنیا ایک خاندان ہے نا, اور اس میں پاکستان بھی ایک اس کا حصہ ہے, ساری دنیا پاکستان کو سینے سے لگا کے اپنا کہہ رہی ہے.
जैसे अच्छे नंबर लेने वाले के लिए चाचे मामे मासियों इधर उधर के रिश्ते भी आने शुरू हो जाते हैं, खूबसूरती बढ़ जाती है, म्यार बढ़ जाता है, बस करो। कदर बढ़ जाती है। चीफ साहब के रिश्ते आना शुरू हुए थे ना, तो उनकी बेगम साहिबा आ गई थी। पाकिस्तान ने इंडिया को जो जंग का मैदान है उसमें शिकस्त देने के बाद सफारती महाज पर भी जो कामयाबियां हासिल करनी शुरू की हैं, मैं समझता हूं कि इसको नजर न लगे और इसमें और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी इज्जत और कदर में इजाफा करे। फैजी साहब, मुंडे दियां टोरा ते हो गईयां साडे दियां, अब पानी और कश्मीर उस पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है। ये प्राइम मिनिस्टर भी सेम पेज पे हैं और फील्ड मार्शल साहब भी, उन्होंने क्लियर कट बता दिया। देखिए, पहले तो मेरे ज़हन में आया कि बरादरम रिजवान रज़ी साहब ने जहां बात छोड़ी वहां से शुरू करूं, फिर मेरे जहन में आया कि अमीन हफीज़ साहब ने अभी जो दुआ मांगी कि अल्लाह ये चमकती आंखें सलामत रखे और हमारा मुकद्दर सलामती वाला रखे। फिर मैंने सोचा नहीं, शुरू यहाँ से करता हूँ जो एंकर ने काम शुरू किया है कि ज़ुल्हज्जा का चांद अगरचे आज नहीं निकला, लेकिन चूंकि प्रोग्राम हमारा अभी आया है, उसके बाद हमने ये भी साबित कर दिया कि हम अल्लाह के फरामीन के तहत, और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि हमारे हाफिज साहब हो या हमारे वजीर आजम हो, वो हर वो चीज़ जो कुरान पाक में है उसको पढ़ के फिर गुफ्तगू करते हैं और फिर यूं चले हैं कि पूरी दुनिया में हर बंदा। और मैं तो हैरान था आज़रबाईजान में जब एक आज़री गुलकारा जीवे जीवे पाकिस्तान गा रही थी, तो उस वक्त वो आंखें देखने वाली थी इल्हाम अल-यौफ की भी और हमारे वजीर आजम की भी और हमारे फील्ड मार्शल की भी। अब आ जाते हैं आगे। रिजवान रजी साहब ने ये कहा कि देखिए अभी तो आगाज है, अभी तो रशिया स्टील मिल्स की बात उन्होंने की, फिर उन्होंने ये भी बताया कि आज़रबाईजान जो है वो हमारे साथ जो मुआहदे कर रहा है $2 अरब, और उसके बाद फिर 2 साल में जो उसने हमसे तैयारे लेने हैं। लिहाजा मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं और आप तीनों इत्तफाक करेंगे कि एक वजह और भी है रिजवान रजी साहब, वो जड़ा एक तैयारा तुसी इत्थे अंदर कीता है ना अडयाला च, उसकी वजह से भी बड़ा सुकून है, उसकी वजह से भी बड़ा चैन है। वरना आए रोज चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना होता था, जब प्यारा इसराइल का प्यारा कह ले, इसराइल का प्यारा, अब मौलाना फजलुर रहमान के बकौल इसराइल का प्यारा, वो ये कि वो जब चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना होता था, सीपैक के मुआहदे करने होते थे, मैं तितर नहीं दे सा, और फिर वो कजन भी साथ ले आया जो कहता था जो आए उसे भी शहीद कर दो, और फिर खुद भी निकल गया। लिहाजा हमने ये देखा जब जब अहम कॉन्फ्रेंस होनी यहाँ पे इंटरनेशनल समिट्स की बारी आई, तब भी हमने देखा कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द क्या क्या माहौल बनाया गया। ये भी क्रेडिट मैंने आपकी फेवरेट पर्सनालिटी पे आना है के कलाम से मैं शुरू हुआ हूँ नहीं मैं अब मैं जरा प्रोग्राम के आगाज में चूंकि गुफ्तगू संजीदा हो गई तो फिर वो एक झलकी डालनी जरूरी होती है। वो ज़ीशान रोखड़ी ने कहा था ना कि तेरी रैफल ते चंद तारा, तो वो तो अब हो गया तेरे मिसाइल ते चंद तारा, तेरे मिसाइल ते चंद तारा, तेरे जहाज ते चंद तारा, तेरी रैफल ते चंद तारा, वे उच्चा होके फैर करी तेनू वेखे जग सारा, वे उच्चा होके फैर करी। लिहाजा हमने पूरी दुनिया को बता दिया, उच्चे होके हमने फायर किए हैं और हमने ये बता दिया है कि अब हम जहां जहां जा रहे हैं ऊंचाइयों पे ही जा रहे हैं इंशाअल्लाह। और मैं वही जो बात मैंने कही कि अंदरूनी भी किसी को यह मौका अब नहीं मिलना चाहिए कि हमारी ऊंचाइयों को खुदा न खास्ता पस्तियों में लाने की नापाक कोशिश भी कर अच्छा, ये वो राफेल थे जो निशाना बनी राइफल का, जिनके टायरों के नीचे लीमू रखे गए, नारियल फोड़े गए, नजरें उतारी गई, मिर्चें भी डालेंगे। अगर जिनकी नजरें नहीं उतारी हुई उनका क्या हाल होगा। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस।
پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور فیضی صاحب نے اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کا ذکر کیا تھا بریک سے پہلے. آپ کی طرف آؤں گی. آئرن مین, اسٹرانگ لیڈر, جھکے گا نہیں. کیا ہوا؟ جیل کچھ نہیں کہتی. کیا ہوا؟ کھلم کھلا بہن ڈیل کی باتیں کر رہی ہے, بس ہو گئی ہے. کہتے ہیں کہ منتیں کروا لیں مگر چھوڑ دیں. میں بالکل ان کی طرف آؤں گا, لیکن ایک بات میں پچھلے ٹاپک سے جڑی ہوئی کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ, جس کو وہ سیکرٹری ایکسٹرنل افیئر کہتے ہیں, وہ امریکہ کے دورے پہ گئے, اپنے ہم منصب سے ملے, اور اس کے بعد جو کمیونیکیشن جاری ہوا ہے, کمیونیکے جو جاری ہوا, ٹھیک ہے, جو بات چیت ہوئی, مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا ہے, اس میں ایک لفظ, ان 3 لفظوں پہ میں رہ گیا, ٹھیک ہے, اور وہ لکھا ہوا ہے کہ نو مور اگریشن. اچھا, اب اگر پاکستان اور انڈیا دونوں کو بلا کے یہ بات کہی جاتی تو کہا سمجھا جاتا کہ یہ دونوں کو سمجھایا جا رہا ہے. پاکستان تو نہیں تھا وہاں پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی ملک کو, جو کہ بھارت, جس کا کہ سیکرٹری خارجہ وہاں پہ موجود تھا, اس کو کہا گیا ہے کہ نو مور اگریشن, کوئی پنگا نہیں لینا, کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی. اب ہم جانیں, اب ہم معافی نہیں دلوائیں گے, اب ہمارے پاس نہ آنا. پھر یہ کہا گیا ہے. چونکہ امریکہ کو تھوڑا سا غصہ بھی ہے, اس نے اتنی محنت سے بر وقت, اگر میں چاہتا ہوں چند گھنٹے امریکہ صاحب درمیان میں نہ آتے اور پاکستان نے جہاں جہاں میزائل فٹ کیے ہوئے تھے وہ چل جاتے, تو انڈیا کا تو میں کہتا ہوں وہ صحیح کہتے ہیں کہ دلی نظر نہیں آنا تھا. بات یہ ہے امریکہ بہادر نے کہاں جا کے کتنی محنت کر کے ان کو بچایا. یہ کہتے ہیں کتنی محنتیں کر کے, یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا. انڈیا کو امریکہ کو گالیاں. اب آ جائیے, تو ہانگ کانگ گئے ہوئے ہمارے اسحاق ڈار صاحب بھی, وہ بھی 2 روزہ دورے پہ گئے ہیں. اچھا, ساتھ میں نے کہا تھوڑا سا ان کا بھی بتاتے چلیں. ہاں نہیں, وہ بھی دورے پہ گئے ہوئے ہیں. ابھی ان کے دورے کے بارے میں ہمیں سرکاری یا غیر سرکاری طور پہ کچھ معلوم نہیں ہوا کہ اس دورے میں انہوں نے کیا کیا سفارتکاری کرنی ہے, کن کن سے ملاقاتیں ہیں, تو ہم اس پہ پھر بات کریں گے. فیضی صاحب, یہ آپ کے علم میں اگر کچھ ہو تو. جی, اس میں یہ ہوا ہے کہ ہانگ کانگ کے اندر اس کانفرنس کے اندر جو عالمی ثالثی کونسل کی بات ہوئی ہے, اس پہ کنونشن پہ ہم نے دستخط کیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں اسحاق ڈار صاحب کی, وہ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو سے ہوئی. اب دیکھیں نا, جو پہلے بات رضی صاحب بھی جو کر رہے تھے, حالت چیزاں آ رہی ہیں, تو ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بات چیت ہوئی. اس کے ساتھ وہیں پہ جس انداز میں, اور پھر یہ ٹویٹ بھی تھا اسحاق ڈار صاحب کا, اس میں یہ بھی چیزیں سامنے آئی کہ انہوں نے 10 دنوں کے اندر جو چینی یا ان کے ہم منصب وزیر خارجہ, ان سے ملاقات ہوئی. جو پچھلی ملاقات تھی اس پہ فوری کوئکلی جو چیزیں ہونا تھی اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے. اور یہ ثالثی کونسل جو ہے نا, عالمی ثالثی کونسل, بیسیکلی اس چیز کے لیے ہے, یہ جو تنازعات ہیں, ایک طرف پرائم منسٹر تاجکستان کے اندر گلیشیئرز کانفرنس کے اندر جب یہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان آبی جارحیت کی بات کرتا ہے, دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر, وہ ہانگ کانگ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے وہ تنازعات جو حل طلب ہے اور جس پہ بدماشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہم اپنا حق نہیں چھوڑ سکتے. لہٰذا اس حوالے سے اسی وقت, اسی دن, یہ اس حوالے سے انٹرنیشنلی خبریں ہیں کہ کہاں پہ چین, اور پھر خاص طور پہ اس میں چین کا شکریہ ادا کیا گیا. اب دیکھیے نا, ابھی بات کی گئی, امین حفیظ صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ, اور رضی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے, امریکہ کو خود غصہ پتا ہندوستان پہ کیوں ہے کہ میں تینوں چودھری بنان دی کوشش کی تھی, تو مزارہ بن کے رہ گئے ہیں, وہ کتھے گئی ہیں تیریاں بڑکا ہوئے, اور کدھر گیا تیرا سارا کچھ. لہٰذا یہ بھی غصہ موجود ہے امین حفیظ صاحب امریکہ کو ہندوستان کے حوالے سے. لیکن میں واپس آتا ہوں, یہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ جو چیزیں آئی ہیں, اور خاص طور پہ ہانگ کانگ کے اندر ایک عالمی ثالثی کونسل کے حوالے سے جو کنونشن پہ ہم نے دستخط کیے ہیں, وہ سٹیج پہ گئے اور انہوں نے جا کے ان کا بھرپور استقبال کیا گیا.
गया और उस पर उन्होंने गुफ्तगू भी की और दस्तखत किए। लिहाजा हम एक तरफ वही बात है शुमाइला, मैं आखिरी जुमला फिर मेरे दोस्त बोलेंगे, ये वही बात है कि जब हम पे इल्जाम लगा पहलगाम का, हमने सबसे पहले ये कहा आजादाना गैर जानबदाराना तहकीकात करा लीजिए, सबूत दे दीजिए, हम भी आने को तैयार हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की गई। यही वो सालसी कौंसिल। फैजी साहब, मैंने जो रजी दादा से क्वेश्चन किया था, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपने अपने सवाल पे तो बोला ही नहीं मैंने कहा वही मैं इधर से ले आऊं, फिर मैं वापस आपके पास आ जाता। आप नहीं, आपसे दोबारा नहीं कर ले उनसे कर ले। अच्छा चलिए, वो जो है दोबारा बता देना। हाँ, स्ट्रॉन्ग आदमी जो टूटे पड़े हैं, उनका ना एक तरीका वारदात है या तरीका सियासत है। वो तरीके सियासत ये है कि वो एक ही वक्त में कई बातें मुंह से निकाल रहे होते हैं। एक तरफ तो उनकी हमशीरा ने, जो कि गैर सियासी पोजीशन की दावेदार है, ठीक है, उनके पास पार्टी का ओहदा भी कोई नहीं है, सही। उन्होंने एक तरफ तो कहा कि मेरा भाई क्या कहे कि मैं वो आपको पसंद आ जाए और आप उनके साथ कोई अच्छा सलूक कर लें, तो मेरा मतलब है कोई शर्त नहीं, आप हमें बताएं कि हम आपको वो मेहरबान है तो इकरार क्यों नहीं करता, वो बदगुमां है तो आजमाए बार बार मुझे। जनाब कतील सिपाही मरहूम का शेर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी वो अगर मेहरबान है तो इकरार करें, अगर बदगुमां है तो आजमाएं। तो मेरा मतलब है कि ये 24 घंटे तक ये बयान फील्ड में रहा। 24 घंटे के बाद उनकी पार्टी ने इस बयान का इब्ताल जारी कर दिया, तरदीद जारी कर दी और ये कहा कि उनकी कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। और मजे की बात ये है कि जिस दिन ये बयान आया, मैंने उस दिन एक टीवी पे बैठ के ये कहा, मैंने कहा कि इन्होंने कल मुकर जाना, इन्होंने कहना इसकी तो पार्टी की हैसियत ही कोई नहीं है। बुनियादी जो कंवल शोजब साहिबा हैं, उनसे आपकी बात तो नहीं हुई थी? नहीं, मैंने कहा पूछ लूं क्योंकि उनकी जो कॉल है ना वो रिकॉर्ड मैं देखिए, मैं तो उनके हवाले से बहुत मोहतात हूँ, वो पहले भी मेरे मैंने आपकी तरफ इशारा किया, मुझे याद है आपका। लेकिन ये जो है, ये उन्होंने ये बात कही है। देखिए, मेरा ख्याल है कि रावी के नीचे से या सवांग के नीचे से के पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर गया है। अब ये बात नहीं हो सकती। अब देखिए, अफगान महाजरीन जो यहाँ पे इल्लीगल मुकीम थे, हमने 11 लाख वापस भेज दिए हैं और अभी भेज रहे हैं, सही। तो वो जो उस पार्टी के जलसों के अंदर रौनकें लगाया करते थे, वो भी कम होते जा रहे हैं। लाहौर के अंदर इतनी कॉल्स हुई हैं, उनकी पार्टी की तरफ से लोग नहीं आए, अब तो केपीके से भी नहीं आते, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप अगर धमकी लगाएंगे कोई भी एहतजाज की या सड़क गर्म करने की, तो वो सड़क गर्मी की वजह से तो गर्म हो सकती है, आपकी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं। मैं एक बात, और ये उनको पता है और पता चल चुका हुआ है। आपकी इस तरह की किसी भी कॉल को अब बड़क तो समझा जा सकता है, गीदड़ भभकी तो समझा जा सकता है, लेकिन सीरियस नहीं लिया, वो उसको सीरियस नहीं लेगा, अब उसको कोई थ्रेटनिंग नहीं लेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सेटअप जो है, वो भारत के साथ बिफिटिंग तरीके से, आहनी तरीके से डील करने के बाद बहुत स्ट्रांग हुआ है। बैरूने मुल्क उसकी रिकॉग्निशन बड़ी है। अमीन हफीज साहब, 10 तारीख को हमने फेंटा है ना, तो 9 तारीख को IMF ने हमें 1 अरब 30 करोड़ डॉलर दिए उठा के, ठीक है। और भारत ने पूरी लॉबिंग की है वहां पे उसके 23 रुकनी बोर्ड के सामने, और एक भी वोट भारत के हक में नहीं पड़ा, उल्टा अपना था और वो भी वोट नहीं दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या बात है कि जनाब हमारी बात नहीं मानी गई, हम नहीं खेलते, सारियां विकटां दे उसी घर चले। वो बच्चा जो क्लास में फेल होता है, घर जाके कहता है कि हमारी सारी क्लास, अबू पूछते बेटे तुम्हारा रिजल्ट क्या बना, कहता अबू सारी क्लास फेल होगी, कहता पुत्र में तने पूछा तेरे रिजल्ट की है, कहता अबू सारी क्लास फेल होगी, मैं भी क्लास में। तो ये जो उनके नुमाइंदे उधर बैठे हुए थे IMF में इंडिया के, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पूरा महाज बनाया, जब देखा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की हमायत कर रही है, तो फिर वो बेचारा इस्तीफा देके साइड पे हो गया। अच्छा, भारत के साथ तो हम निमटते ही रहते हैं, बार बार निमटते हैं। ये बताएं कि ये जो PTI की सियासत है, जैसे मैंने कहा था आयरन मैन तो टूट गए हैं, अब ये बंद गली में दाखिल हो चुकी है। मैं आपको बताऊं शुमाइला, मैं हमेशा अच्छे मशवरे दिया करता हूं, तो अब फिर आपके मशवरे ना सुने, लेकिन हमारा तो काम है दिल और नियत से देते हैं। देखें, बानी PTI जो है ना, जैसा रजी दादा बता रहे हैं
کہ اب ان کی اتنی وہ پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں نا کہ طاقت وہ اب نہیں رہی. جیسے وہ بچپن میں نہیں ہم وہ جو ڈیمو ہوتا تھا اس کے ساتھ کھیلتے تھے اور اس کا ڈیمو کا وہ جو دھاگا باندھنے سے پہلے اس کا زہر نکال دیتے تھے, ڈنگ جو ہوتا تھا ڈیمو کا ڈنگ نکال دیتے تھے, پھر ڈیمو کو دھاگے کے ساتھ باندھ کے نا اڑایا کرتے تھے. اب اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کا حال اس ڈیمو جیسا ہو گیا ہوا ہے کہ جس کا وہ جو زہر ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ ڈنگ, جس کا ڈنگ نکال دیا گیا ہے, نکالنا نہیں ہے خود ہی نکل گیا ہے. وہ اس نے پریشر دیا ہوگا تو خود ہی نکل گیا. جب نکل گیا تو اب وہ ڈیمو حالی ایسا ہی ڈیمو ہے جیسے چڑیا گھر میں سانپ نہیں ہوتا تو ہر کوئی گلے میں ڈال کے تصویر اترواتا ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں یار اس نے سانپ گلے میں ڈالا ہوا ہے, سانپ کا وہ زہر ہی نکال دیا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ان کے لیڈر ہیں کے بعد فاروق صاحب, ان کی جو ویڈیو بیان آپ نے دیکھا ہے کہ وہ رو رہے ہیں ویڈیو میں, وہ بھی لیک ہی ہوئی ہے, انہوں نے خود تھوڑی دیا, وہ کہہ رہے ہیں جی روتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا لیڈر بوڑھا ہو گیا. سر بات یہ ہے کہ جو سیاستدان سے بات نہیں, پھر اب میری دور چلی سن لیں, کتنی دور جائے گی, جب ایک سیاستدانوں سے بات نہیں کرے گا, جب سیاستدان مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گا اور وہ پھر میری بات دور چلی جاتی ہے, وہ گیٹ نمبر 4 اور 5 کا راستہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے, تو اب وہ والی فوج نہیں رہی. اب یہ فوج جو ہے پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں میں, پاک فوج کا جو کمانڈ ہے اور کنٹرول ہے ان کے ہاتھوں میں ہے. اب فیلڈ مارشل وہاں پر بیٹھے ہیں جن کی اب یونیفارم ان کے ساتھ تو جا سکتی ہے, یہ یونیفارم اب اترنی نہیں ہے. یہ اعزاز ہے بہت بڑا, بانی کو سمجھ آ جانا چاہیے. اور اسی اعزاز والے فیلڈ مارشل نے بطور آرمی چیف یہ کہا تھا کہ آرمی کا کام یہ نہیں ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے, آپ سیاستدان ہیں, سیاستدان اور حکومت کے پاس جائیں, آپ اپنے معاملات وہاں حل کریں. تو آج بھی میرا بانی کو یہ مشورہ ہے, بڑا ہمدردانہ مشورہ ہے, مانے یا نہ مانے ان کی مانے یا نہ مانے, وہ سیاستدان ہیں, سیاستدانوں سے بات کریں, سیاسی میز سے جائیں, مذاکرات کریں. جو کہتے ہیں نا کچھ لو کچھ دو مجھے رہا کرو, سیاستدان اس طرح نہیں رہائی مانگتے. جی فیضی صاحب, وہ شعر میں ایک سنا دوں, احتجاج کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, میں فیضی صاحب کی اجازت سے آپ جو مرضی سنائیں, ادروائز فیضی صاحب احتجاج کی آوازیں بھی آ رہی ہیں اور پھر لو دو بھی چل رہا ہے. مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے, ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. ہاں جی دیکھیے شمائلہ, بات پتہ کیا ہے, میں کل بھی ایک جگہ پہ رضی صاحب اور میں اکٹھے تھے ایک پروگرام میں نے تب بھی یہ جملے کہے تھے, میں آج بھی دہرا دیتا ہوں. ابھی 3 دن پہلے نریندرا مودی نے اس نے یہ کہا تھا اپنی تقریر میں کہ پاکستانی نوجوانوں نکلو اور خود اپنی ریاست کے خلاف نکلو. تو میرا خیال ہے وہ سن لیا شاید انہوں نے جیل میں, کیونکہ پی ٹی وی پہ ہم یہ باتیں بتا رہے تھے, تو انہوں نے نوجوانوں کو کہا نکلو یار, مودی کہہ رہے ہیں دوسری بھی نکلو, کیونکہ دعائیں تو انہوں نے کی تھی نا کہ مودی جیت جائے, اللہ کرے. لہٰذا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, یہ چیزیں احتجاج کا فائدہ نہیں ہے. امین حفیظ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, امین حفیظ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ڈنگ پتہ ہے نکالا نہیں گیا, ڈنگ نکلا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم بن کے کیا کیا, ڈنگ نکلا ہے کہ آپ نے کے پی کے میں 13واں سال ہے کیا کیا. آج پشاور میں چلے جائے بارشوں کے بعد جو وہاں حال ہے, جو بی آر ٹی کے کارنامے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں, جو بلین ٹری سونامی کی چیزیں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ کتنے ارب روپے کا فراڈ ہے اور لوگوں کے گھروں سے پیسے نکل رہے ہیں. یہ ڈنگ اس طرح نکلتے ہیں. پھر یہ کہا کرتے تھے, اور ابھی کچھ دن پہلے تک بھی ان کے بہروپیے کہا کرتے تھے باہر بیٹھے ہوئے, وہ یہ کہا جو کھوتے تھے پہنچ گیا انگلینڈ, اور سانو وہ سمجھ رہا سی کہ سارے میرے کہنے پہ چل پڑیں گے. لہٰذا انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں, ہم نے یہ بتایا, ہماری فوج نے یہ بتایا, ہماری ریاست نے یہ بتایا کہ جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کیا ہے, اور یہ ڈنگ اس طرح نکلے ہیں. باقی وہ امین حفیظ صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ ساری کلاس فیل ہو گئی, تو انہوں نے کہا تو ہی, وہ بیسیکلی اس نے یہ کہا تھا کہ ابا میں کہہ رہا ڈاکٹر قدیر خان دا پتر ہاں, ساری فیل تھے میں بھی فیل ہاں. لہٰذا یہی ہوا ہے ان کے ساتھ بھی
کہ اے مہاتما جو سوچ کے آئے تھے, جو پلان لے کے آئے تھے, جو تقریریں کرتے تھے, جو گفتگو کرتے تھے, جو یہ معاملات کہتے تھے, لہٰذا یہ سارے, اور پھر میں نہیں جانا چاہتا, مجھے رضی صاحب نے بھی اور امین حفیظ صاحب نے بھی ایک دن روکا تھا کہ یار ہم نے بہنوں کی عزت کرنی, اور میں ہمیشہ یہ کرتا بھی ہوں, بہنیں بہنیں ہی ہوتی ہیں, لیکن بہنیں بھی تو تھوڑی سی عقل سے بات کریں نا. اب وہ اس عمر میں کہہ رہی ہیں اس میں کون سی خوبی نہیں ہے, اس میں کون سی کمی ہے. بھائی جان ساریاں کمیاں خوبیاں ریحام خان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, اب ہم کیا کیا بتائیں, اب سوچنا چاہیے. لہٰذا اب یہ پسندیدگی ناپسندیدگی کی بات نہیں ہے. اور پھر ابھی آپ نے ایک اور بات کہی, ابھی آپ نے ایک اور بات کتابیں آئی ہیں, شاید آپ ان کا ذکر بھول گئے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے پروگرام تک آپ کو وہ کتابیں بھی یاد آ جائیں گی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور رضی دادا, بھارت کی آپریشن سندور میں شکست, پوری طرح شکست کے بعد بھارت کی پورے خطے میں تھانے داری ہو گئی ہے ٹھس ختم. اب صرف پتہ کیا چل رہا ہے, پاک چین دوستی, پاک چین دوستی. میں آپ سے عرض کروں, اس سے پورے اس خطے کا ڈائنامکس بدل گیا. بالکل. اور بھارت نے اس خطے کا کون سا ملک ہے جس کے اندر اس نے مداخلت نہیں کی؟ بھئی ایک تو ہم نے مشرقی پاکستان سابقہ اور موجودہ بنگلہ دیش میں بھگتی ہم نے بذات خود. اس کے بعد نیپال کے اندر وہ اپنی مرضی کی حکومت لاتا تھا. اس کے بعد سری لنکا کے اندر تو اس نے فوجیں بھی اتاری, مالدیپ میں بھی اس نے فوجیں اتاری, بنگلہ دیش میں بھی فوجیں اتاری ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, اور یعنی اپنے آپ کو بھارت سکم اور بھوٹان امریکہ سمجھتا تھا. سکم اور بھوٹان کو تو اس نے باقاعدہ قبضہ کیا ہوا تھا نا, جس طرح اس نے جوناگڑھ اور مناودر پہ قبضہ کیا. ہمیں اپنی اگلی نسل کو یہ سبق یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ یہ وہ ریاستیں ہیں جو کہ اس خطے میں آزاد تھیں, اور جوناگڑھ اور مناودر نے تو پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے, صرف زمینی رستہ نہیں تھا. تو نتیجے کے طور پہ اس پہ بھارت نے, وہ تو کہتے ہیں ہم نے پولیس ایکشن کر کے قبضہ کیا تھا, لیکن انہوں نے فوج چڑھائی تھی. اور حیدرآباد دکن کی بھی اب سامنے آ گئی ہے, لشکر کشی تھی اور قتل عام تھا, جینوسائیڈ تھا. اب وہ ڈاکومنٹری سامنے آ رہی ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس. لیکن میں جس بات کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, ایک وکٹر گاؤ صاحب ہے. وکٹر صاحب جو ہیں یہ بہت پرانے چائنیز ڈپلومیٹ ہیں, اور موجودہ چین کے بانی ڈینگ زیاؤ پنگ صاحب جو تھے, جنہوں نے کیپٹلزم کو یہاں پہ درآمد کیا, چائنا کے اندر لے کے آئے, ان کے یہ ترجمان بھی رہے. اور یہ آج بھی چینی حکومت کے غیر سرکاری ترجمان سمجھے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ دستور پکڑا ہوا ہے, روزانہ وہ کسی نہ کسی پاکستانی یا انٹرنیشنل چینل پہ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ نے تو کر دیا انڈس بیسن واٹر ٹریٹی ختم, انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہے آپ نے ختم کر دیا. اوکے, یہ ٹریٹی تو ہونا ہی سہ طرفہ چاہیے تھا, کیونکہ دریا نکلتے ہیں تبت سے, اور تبت ہے چین کا حصہ. آپ جو ہیں وہ مڈل میں پڑتے ہیں, آخر میں پاکستان پڑتا ہے. تو اب یہ انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہوگا یہ سہ طرفہ ہونا ہے. چین, بھارت اور پاکستان. اس نے کہا دو طرفہ نہیں ہے, اب ہم نے بھی ساتھ میں بیٹھنا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کشمیر, انہوں نے کہا جی کشمیر جو ہے سیاچن ہمارے حصے کے اندر بھی ہے, جو کہ آپ کشمیر کا حصہ کہتے ہیں. بھارت سیاچن کو, سیاچن کہہ رہا ہوں, نہیں اکسائی چین, ایک سیاچن ہے وہ تو خیر اس پہ قبضہ کیا ہوا اس نے. اکسائی چین کو بھارت جو ہے وہ کشمیر کا حصہ کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ جناب اسے بھی کشمیر کے ساتھ ہمارے حوالے کیا. بھارت تو بہت کچھ کہتا ہے امین صاحب. بھارت تو کہتا تھا کہ شائننگ انڈیا, آئی ایم ایف نے پول کھول دی ہیں, کہتا تھا ہماری فیکس آمدنی جو ہے وہ جاپان سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. شائننگ انڈیا کہاں رہ گیا؟ دیکھیں انڈیا کے جتنے دعوے تھے نا, جتنے ان کے معاشی اہداف انہوں نے بتائے, جتنے انہوں نے کہا کہ ہم معاشی طور پہ بہت اوپر چلے گئے ہیں, بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں, اسی لیے انہوں نے بنگلہ دیش, سری لنکا, مالدیپ, یہ سارے ادھر خطے میں اپنے آپ کو, اس خطے کا اپنے آپ کو امریکہ بنا رہا تھا. اور آج آنے والی نسل جو کتابیں پڑھے گی 2025 کے نصاب میں یہ لکھا جائے گا
کہ بھارت ایک پرامن ملک نہیں جارے ملک ہے جو غنڈہ گردی اور بدماشی کے سر پہ اس جنوبی ایشیا میں اپنی پہلوانی کی، جیسے گجرانوالے کا پہلوان، اب آپ نے دیکھے کتنے بڑے ہمارے پہلوان تھے، کیا کیا انہوں نے، بھارت جو ہے وہ جیلی پورٹریٹ کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا۔ آج تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستان اور چین دو ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں، اور بنگلہ دیش، مالدیپ، سری لنکا، یہ جتنے ممالک تھے جن پر بھارت کہتا تھا یہ میرے ہیں، آج سارے چین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے آپ کو بھارت امریکہ سمجھنے والا، ان کے ایئر چیف نے بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں، وہ تو آپ نے سنے ہی ہوں گے۔ دفاعی سامان ٹائم پہ دیتے نہیں ہیں، کوئی کانٹریکٹ ہے نہیں جو پراپر ٹائم پہ پورا ہو، اور چلے ہیں ہمارے ساتھ، جی جی، اور چلے ہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے، انوکھے لاڈلے۔ دیکھیے میرے دوستوں نے بات کر لی، بی جے پی کے اہم رہنما جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں سبرامینن سوامی صاحب، انہوں نے ہندوستانی چینل پہ جو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے نہ صرف اپنی ہار کی، نہ صرف اعتراف کیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ رافیل، جو آپ نے رافیل سے شروع کیا تھا، رافیل کے معاملات میں انہوں نے کہا کرپشن ہوئی ہے، مودی کے ہوتے ہوئے اس پہ تحقیقات شاید اس طرح سے ہو نہیں سکتی۔ دیٹ مینز کہ صرف کانگریس ہی نہیں، بی جے پی کے اندر بھی اب نریندرا مودی کے خلاف مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لتھے اترے، جان چھڑے، اور پھر اس کے خلاف تحقیقات بھی ہوں، اور ایک سکینڈل نہیں ہے، کئی سکینڈل ہیں۔ رہ گئی بات یہ، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، قیامت تک بچوں کو، طلبہ و طالبات کو پڑھایا جاتا رہے گا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان اور پوری دنیا کے جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی یہ نصاب میں ہونا چاہیے کہ جنگ کیسے جیتی گئی اور کس نے جیتی، کون پرائم منسٹر تھا اور کون اس وقت آرمی چیف تھا اور فیلڈ مارشل کون تھا، یہ بھی ہمیں پڑھانا چاہیے۔ آخری ایک جملہ ہن میں آخر تے پھر وہ میرے دماغے چ وہی آ گیا ہے، انہیں کیا سی نا، رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے، لہذا انہیں کیا نا، انہیں کیا، انڈیا نے جمع پونجی جازا اتے لائیے، رولو ہو گیا ہے تے چس سانو آئیے۔ تو ہم نے تو یہ ماحول دیکھا ہے، اور یہ پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور جو ہے نا اب یہی چل رہا ہے، اور یہ پڑھایا جاتا رہے گا۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو مرال ہمارا بلند ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اسی طرح حب الوطنی کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق دے۔ بالکل سی آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی میں پاکستان کے جو ہمارے چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، انہوں نے کہا ہے جی کہ حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان اور انڈیا 22 اپریل یعنی کشیدگی سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس پر واپس آئیں گے، لیکن کب آئیں گے اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ناظرین، محنت اتنی خاموشی سے کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہماری افواج اور ہمارے سائنسدانوں کی خاموش محنت اور کامیابی کا شور پوری دنیا میں سنائی دے رہا ہے۔ کانوں سے بہرا دشمن بھی اب ہماری باتیں بالکل ٹھیک ٹھیک سننے اور سمجھنے لگا ہے، اور ہماری کامیابیوں کا اعتراف بھی کرنے لگا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔